السلام علیکم۔ اردو گرامر کے پروگرام میں آج آپ سنیں گے اسم معرفہ کی بات ہو رہی تھی، جو کہ اسم سب سے پہلے اسم کی میں نے آپ کو تفصیلی پروگرام دیا تھا، جس میں اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اسم کی معنی کے لحاظ سے یا استعمال کے حساب سے دو اقسام بتائی تھیں میں نے آپ کو، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ اور نکرہ میں نے آپ کو اچھی طرح تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ اسم معرفہ کی اقسام کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہوتی ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کی فردر اقسام کے بارے میں ابھی بات نہیں کروں گی، تو آج ہم بات کریں گے اس کی سب سے پہلی قسم اسم علم کے بارے میں۔ اسم علم وہ اسم ہے جو خاص فرد کا خاص نام ہو یا شناخت اور پہچان کے لیے بولا جائے، مثلا ٹیپو، ام المومنین، ابن مریم، ہلال جرت، قائد اعظم، مادر ملت، احمد علی، غالب، حالی، شاعر مشرق، بلو وغیرہ۔ اسم علم کی اقسام آپ آگے بات کریں گے اس کے اوپر ہم، اور اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تخلص، خطاب، لقب، عرف اور کنیت، یہ اسم علم کی اقسام ہیں۔ اسم علم پہ آپ اگر دھیان کریں اور غور کریں تو شناخت اور پہچان کے لیے بولے جانے والے وہ نام ہیں، لیکن یہ سب نام مکس ہیں جو میں نے آپ کو اسم علم میں بتائے، مثلا ٹیپو، ام المومنین، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ مکس ہے، کوئی حکومت کی طرف سے، کوئی قوم کی طرف سے، کوئی گھر والے پیار سے پکارتے ہوئے، کچھ لوگ حقارت کی نگاہ سے کچھ نام رکھ دیتے ہیں، کچھ شاعروں کو اچھی شاعری کے اوپر جو خطابات ملتے ہیں، جو تخلص ملتے ہیں، خطاب تخلص وغیرہ کے فرق کو میں آپ کو ابھی بیان کر دیتی ہوں، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ یہ سارے کے سارے نام مکس اپ ہیں نا، تو ان کو مزید فردر اسم علم کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے اس کی اقسام کو کہ یہ مزید آگے سے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تخلص ہے، وہ مختصر نام جو شاعر اور ادیب اپنے اصلی نام کے بجائے اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں، مثلا محمد حسین آزاد، اسد اللہ خان غالب، الطاف حسین حالی، محمد حسین شوق، عاجز، احمد فراز، فیض احمد فیض۔ اسم علم کی دوسری قسم خطاب ہے، وہ اعزازی یا تعظیمی نام جو فرد کو حکومت یا قوم کی طرف سے قومی یا علمی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے، مثلا قائد اعظم، مادر ملت، شمس العلماء، قائد ملت، نواب، سر، جیسے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا ہوا تھا، خان بہادر وغیرہ، اسے اعزاز بھی کہتے ہیں، مثلا نشان حیدر، تمغہ جرت، تمغہ خدمت وغیرہ۔ یہ سب خطاب ہیں جو حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ لقب، تیسرے نمبر پہ اسم علم کی قسم آ جاتی ہے لقب، وہ نام جو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، مثلا کسی میں کوئی خاص خوبی ہو تو اس کو کوئی لقب مل جائے، مثلا کلیم اللہ۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان سے بات کرتے تھے، اس لیے ان کو کلام کرنے والا، یعنی کہ اللہ سے کلام کرنے والا کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح خلیل اللہ، خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ان کو یہ لقب ملا۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی والی واقعے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ وہ مردوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ سیف اللہ، سیف تلوار کو کہتے ہیں، اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر مشرق یعنی مشرق کے شاعر علامہ اقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ داتا گنج بخش حضرت علی حجویری کا مشہور لقب ہے، اور شکر گنج بابا فرید کا لقب ہے۔ عرف وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے اصل نام کے بجائے مشہور ہو جائے عرف کہلاتا ہے۔ ایسے ہی ماں باپ یا دوست پیار سے بچے کا نام بگاڑ کے بلائیں تو وہ بھی عرف کہلاتا ہے۔ مثلاً کالے خان سے کلن، فتح دین سے فتو، غلام محمد سے گاما، معراج الدین سے ماجا، بلو، گڈو، ننا، مون، چندا، توتی، سنی وغیرہ، یہ سب عرف کہلاتے ہیں۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے کنیت کہلاتا ہے، جیسے ابو طالب، ابن مریم، ام سلمہ، ابو تراب، ابو القاسم، ام کلثوم، ابو الاسر، ابن شوق، ابو عبداللہ، ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت ضیاء، ابو منیب وغیرہ۔ آج ہم نے پڑھی اسم علم کی اقسام، جو کہ 5 اقسام ہوتی ہیں: تخلص، خطاب، لقب، عرف اور کنیت۔ اسم علم کی یہ 5 خصوصیات الگ الگ ہیں، جن میں سب سے پہلا نام تخلص ہے، جو شاعر اپنے نام کے ساتھ اضافی نام کے طور پر لگاتے ہیں۔ شاعر کے نام کے ساتھ لگنے والا نام جیسے غالب، حالی، شوق، اور فیض احمد فیض میں فیض، احمد ندیم قاسمی میں قاسمی، یہ سب تخلص کہلاتے ہیں۔ خطاب وہ اعزازی نام جو حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے۔ لقب وہ نام جو کسی وصف یا خوبی کی طرف سے کی وجہ سے مشہور ہو جائے، مثلاً کلیم اللہ، خلیل اللہ، ذبی اللہ وغیرہ۔ اسی طرح سب سے آخر میں والدین کی نسبت سے پکارے جانے والے نام کو کنیت کہتے ہیں۔ اور آپ کا یہ آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔